جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور جہاں کو شروع سے ہی پوتے کی خواہش تھی، لیکن اس دفعہ یہ خواہش اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ اس پوتے کے چکر میں ماہا کو گھر لے آتی ہے اور پھر ماہا نور جہاں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرے گی۔ مراد اور حنید جیسے بیٹے بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ دوسری طرف نور جہاں کے لیے تینوں بہوؤں کی دوستی بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ سفیر کی ہاسپٹل میں ماہا کو دیکھ کر اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ ماہا کے ہاں کیا ہونے جا رہا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ اب وہ جیسے ہی ہاسپٹل سے گھر آئے گا، سنبل کو گیٹ پر اتارے گا اور الٹے پاؤں واپس لوٹ جائے گا، جس پر سنبل اسے حیران زدہ نگاہوں سے دیکھتی رہے گی اور سوچے گی یہ وہی سفیر ہے جس نے واپس آنے کے بعد اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماہا کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور آج اس حال میں ماہا کو دیکھ کر اسے کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال سفیر ماہا کے گھر جا کر اس کی منت سماجت کرتا ہے، جس کے بعد ماہا کہتی ہے تم اس وقت کہاں تھے جب میری ماں مر رہی تھی، اور میری مدد اس ٹائم صرف اور صرف نمرہ نے کی تھی۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ میری زندگی میں اب سفیر کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ میرے گھر تو آ سکتا ہے لیکن اب میرے دل میں جگہ نہیں لے سکتا۔ دوسری جانب سنبل کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف شادی سے پہلے کے دکھ اور دوسری طرف شادی کے بعد سفیر کی بے وفائی۔ سفیر یہ سب باتیں اپنی ماں کو آ کر بتاتا ہے کہ آج میں نے ماہا کو دیکھا اور ماہا پریگننٹ تھی، جس پر نور جہاں حیران رہ جاتی ہے، گویا اس کو اپنے پوتے کی خواہش پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے معلوم کرو جلد سے جلد بیٹا ہے یا بیٹی۔ سفیر کہتا ہے اگر ماں بیٹا ہوا تو آپ اسے قبول کر لیں گی؟ ظاہر ہے نور جہاں کو اپنے پوتے کی دقیانوسی خواہش ہوتی ہوئی پوری آ رہی ہے، وہ اس بات کو کیسے انکار کر سکتی ہے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر سفینہ سنبل کو کہتی ہے تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تمہیں صرف اور صرف صبر کرنا ہوگا اور تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب غریب ماں باپ شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو یہی کہتے ہیں کہ یہاں سے تمہارا صرف اور صرف جنازہ اٹھے گا، تمہارے پاس کمپرومائز کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ سفینہ جو بھی نور جہاں کے بارے میں کہتی تھی بالکل ٹھیک کہتی تھی، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سفیر کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ تصویریں اپنی ماں کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور نور جہاں خوشی میں پھولے نہیں سماتی، نور جہاں خوشی سے نہال ہو رہی ہے۔ سنبل یہ سب دیکھ کر اور بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، جس پر سفینہ اسے کہتی ہے تمہاری بھی گود جلد ہی بھر جائے گی، لیکن سنبل کہتی ہے ایک ہارا ہوا انسان دوبارہ اگر ہار جائے تو اس کی حالت اس جیسی ہو جاتی ہے جیسے آج میری ہے۔ اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حنید اپنی ماں کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے اور وہ اسے دھتکار دے گی، جس پر حنید کہے گا کہ اماں میں آپ کے ساتھ تب ہی رہوں گا جب آپ میری بیٹی کو قبول کریں گی، اور اینڈ میں نور جہاں بالکل اکیلی رہ جائے گی اور شاید وہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا نقصان کرنے کی کوشش کرے گی۔